تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ موضوع اسلام نے ہمارے لیے پسند فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے. انسان اتنے سارے اعمال کرتا ہے نا، کتنے سارے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال، تو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے. اور پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ اللہ کی بارگاہ میں سیکنڈ نمبر پر پسندیدہ ترین عمل ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب التوحید کے اندر موجود ہے. اور جب لفظ صحیح کہہ دیا کہ صحیح بخاری، تو آپ کے ذہن میں وہ آ گیا کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، جس کے سارے راوی مضبوط ہوں، قوت حافظہ بھی مضبوط ہو، تقوی پرہیزگاری والے بھی ہوں، اور اس کی سند مسلسل جہاں سے شروع ہوئی اینڈ تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک جاتی ہو. ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کی یہ حدیث طیبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. فرمایا انہی میں اپنا جہاد کرو، یعنی کہ ان کی خدمت کرنا ہی تمہارا جو ہے وہ جہاد ہے. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. یعنی کہ جہاد دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے. جان جا بھی سکتی ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، سفر کرنا ہے، پھر لڑنا ہے، بھوک پیاس کی حالت، کتنے سارے مسائل ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی والدین ایسے تھے ان کی کنڈیشن کے حساب سے ان کی اولاد کو جہاد پہ جانے کی اجازت بھی نہیں عطا فرمائی. فرمایا کہ تمہارا والدین کی خدمت میں رہنا ہی جہاد ہے. اب سوچئے کہ جو ہم رہتے والدین کی خدمت میں ہیں لیکن والدین سے کوسوں دور رہتے ہیں. ہم والدین کے قریب بظاہر قریب ہیں لیکن کوسوں میلوں ہم جو ہے وہ والدین سے دور ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا میں ہجرت اور جہاد میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے اس کے اجر کا طلبگار ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو عرض کی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں. تو فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کے طلبگار ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ثواب کا طلبگار ہوں. فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جاؤ اور اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. اب نتیجہ آپ ہاتھوں ہاتھ نکالتے رہیے نا، اتنا مشکل مفہوم ہے نہیں کہ اس کی تشریح کرتے رہیں. نتیجہ آپ ہاتھوں ہاتھ نکالیے کہ اللہ سے ثواب کے طلب کی امید لیے جہاد میں جانے والے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرو. ابھی جیسے دیکھیں نا کہ بہت سارے حالات میں جہاد پہ جانا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن ابھی جس حالات میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو اب جہاد والا تو ورقہ ہی پاڑا ہوا ہے نا سارا کا سارا. جہاد کا سلسلہ تو اب ظاہر ہے وہ ہماری فوج پاک فوج کر رہی ہے جہاد، ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ملک کے لیے کر رہی ہے خدمت. یہی ایک نظریہ ہے نا ہمارے سامنے، یہ ایک وہ ہے. تو اب ہمارے پاس باقی بچ گیا والدین کی خدمت.
اب جہاد پہ تو جا نہیں رہے، نہیں جا نہیں سکتے یا جا نہیں رہے، یا جو امر بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اب والدین کی خدمت تو ہمیں جہاد بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے گاؤں سے بھلے زمانے کی بات ہے، ہمارا ایک دوست تھا، مٹھو نام تھا اس کا، میو برادری سے تعلق تھا، تو وہ کشمیر جہاد کے لیے گیا۔ اچھا جب جانا تھا تو انہوں نے دیگیں ویگیں پکائیں اور پورے گاؤں کی دعوت کی، اور بڑا ایک جوش تھا، سارا گاؤں چاہتا تھا کہ جائے، لیکن اینڈ میں جا کے اس کو بولے جائیے سب، مطلب جائیے۔ اب وہ گئے، پھر اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں آئی۔ تو یہ جو ہے وہ بھلے دور کی بات ہے، مطلب سن 2000 سے پہلے، مطلب 90 کے جو ہے نا وہ ابتدائی ایام، 92 93 یہ ہوگا سب شاید۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں وہ سلسلہ تھا، اب نہیں ہے۔ اب بچہ والدین کی خدمت، ثواب تو کمانا چاہتا ہے، تو والدین کی خدمت جو ہے وہ صلہ رحمی کا سب سے بہترین ہے۔ اب ایک اور حدیث طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آ گیا، روتا ہوا چھوڑ کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اب تم جو ہے وہ جاؤ ان کی خدمت میں، جس طرح انہیں رلا کے آئے ہو ایسے ہی انہیں ہنساؤ، انہیں ہنساؤ، جس طرح ان کو رلایا ہے ان کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ سمجھ، آج ہم اپنے پیرنٹس کی فیلنگ کا بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، پیرنٹس کی فیلنگ جو ہے اس کا ہم ذرا بھر لحاظ نہیں کرتے۔ ہماری بات سے، ہمارے انداز سے، ہمارے جو ہے وہ انکار سے ان پہ کیا گزر سکتی ہے، کیا بیت سکتی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری اپنی گوٹ سیدھی ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھ، اور میں کہ اگر انہیں تم رلاؤ تو رلا دیا تم نے، تو تم جو ہے وہ انہیں ہنساؤ بھی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ حضرت طلحہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہاں انہوں نے بھی جو ہے وہ جہاد کی طلب کی، تو فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو جو ہے وہ کئی بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، تو یہ تو کنفرم ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے، اس ماں کی اپنی جنت ابا کے قدموں تلے ہے۔ بیوی کی جنت شوہر کے قدموں تلے ہے۔ یہ فلسفہ تو ہم نے ڈرا ڈرا کے اپنی بچوں کو کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں، اور الحمدللہ پھر بھی قوم گئے گزرے اس دور میں بھی ماں کا تھوڑا بہت حیا قدم معلوم ہے کہ جنت ادھر قدموں کے تلے ہے۔ تو اب کاش کہ ہماری عورتیں، ان کو یہ بار بار پڑھایا جاتا، رٹایا جاتا کہ عورت کی جنت جو ہے وہ شوہر کے قدموں میں، ہماری جو ہے ماں کی جنت، کون نہیں چاہتا اس کی ماں جنت میں جائے؟ سب چاہتے ہیں، الحمدللہ سب کو چاہنا چاہیے، اور اللہ کرے، اور بے شک اللہ کرم کر دے، اپنا فضل کر دے، ہماری مائیں جنت میں جائیں، لیکن ہماری ماؤں کی جنت ہمارے ابا حضور کے قدموں تلے ہیں۔ اب دیکھیے آپ ماں کی جنت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر سلوک برا ہے تو یہ کام برا ہے، سلوک اچھا ہے تو ہم اپنی ماں کی جنت کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ شامل کر کے اسی موضوع سے متعلق سوال لیے جا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال سکتی ہے، اور نیک سلوک جو ہے یہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے انسان کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ امیر بن جائے تو پھر وہ ماں باپ کی خدمت کرے، وہ ماں باپ کا احترام کرے، وہ ماں باپ سے صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے، تو پھر جو ہے وہ اس کا کام بنے گا۔ فرمایا نا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آنے لگ جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں آتی، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں بڑے معاملے ہیں۔ اچھا، ماں باپ کے ساتھ برے سلوک کی سزا یاد رکھیے دنیا میں ملتی ہے،
اگر آپ کو نہیں تجربہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو تجربے ہو جاتے ہیں، وہ ملتی ہے سب. میں یہ گولی مار میں مسجد میں امام تھا، تو ہمارے وانا قاری صاحب کو لے کے جانا تھا ڈاکٹر، تو لسبیلا لے کے گیا وہاں کلینک پہ. تو وہاں ایک بزرگ زیادہ عمر کا نہیں تھا لیکن بیمار تھا بیچارہ. اس کے ساتھ اس کا نوجوان بچہ آیا ہوا تھا. بابا تھا پان کھا رہا تھا سب. وہ ابا بیچارہ تکلیف میں وہ کرا تو اس نے کس کے چماٹ ماری، آواز نہیں نکالنا، آواز نہیں. ارے بھائی، او یہ تو قیامت کا منظر ہے. توبہ توبہ، اس نے ملا کے چماٹ دی اپنے ابا کی. بولے چپ کر، فلانا فلانا، لمبی لسٹ گالیوں کی، مرتا بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہوتا، یہ وہ سب. اللہ سبحان. تو آج کے ڈیجیٹل، ابھی 2 ہفتے پہلے جب کرکٹ میچ چل رہے تھے، تو اس ڈیجیٹل میں ہم نے جو ہے نا ایک پڑھے لکھے نوجوان سے، اس کو ہمارا شاگرد ہونے کا بھی جو ہے وہ شرف حاصل ہے. اس نے بولا کیا حال ہے بیٹا تمہارے ابا کا؟ بولے یار ابا بس بیمار ہیں، قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں، مرتے بھی نہیں ہیں یار. ابے یہ دیکھیں، آپ آج کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ سمجھ. ہم نے تو مجھے یاد ہے ہمارے پڑوس میں آگے جو ہے وہ، جب میں اسکول اور کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، بس اسی کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، تو دل میں یہ طلب ہوئی کہ بھئی جو ہے وہ، بلکہ دل میں کیا طلب ہوئی، ہمارے اسلامیات کے ٹیچر نے، انہوں نے کہا یار جتنے دماغی اسٹرانگ ہو، جتنے مطلب ارادے مضبوط ہے، یہ اپنی طاقت دین میں لگاؤ. یہ دور تھا صدام حسین جب ہیرو تھا، جب اس کی تصویریں لگتی تھیں، دینی جذبہ تھا لوگوں میں. تو ہماری اماں جہاں اعتکاف بیٹھتی تھی، ہمارے مطلب گاؤں میں وہ خالہ بنی ہوئی تھی، ان کا بیٹا پڑھنے آتا تھا، یہاں کراچی پڑھتا تھا. تو ہم نے گھر والوں سے بولا، گھر والوں چلو بھائی ہٹو، ڈاکٹر انجینئر پتہ نہیں سائنسدان کیا بنائیں گے. اچھا بھائی، لیکن وہ طلب بڑھ چکی تھی. تو ہم نے ان سے بولا، انہوں نے کہا یار ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں، یہ سب سے چھوٹا، اس سے بڑی اور کیا شاید ہوگی. خیر اماں نے بھائیوں سے بولا، بھائیوں نے بولا نہیں بھائی نہیں. شالیمار چلتی تھی اس ٹائم، اور اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 260 روپے کا ٹکٹ تھا. مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ اماں نے جو ہے وہ بھائی جب نہیں مانے، ابا ہمارے نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، درویش صرف 3 انسان تھے. تو ہم بغیر بتائے بھائیوں سے مشاورت کے چوری چھپے جو ہے نا شالیمار میں آئے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ کراچی آئے. خیر یہ سلسلہ بڑا الحمدللہ. کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ دیکھو جس کی وجہ سے ہم جو ہے الحمدللہ یہاں چلے گئے، ظاہر ہے ان کو صلہ ملے گا. ان کا بڑا بیٹا جس کا نام تھا ارشد، اس کا طوطی بولتا تھا، کیا طاقتور تھا. لیکن تھوڑی سی بات ہوئی، شادی اس کی ہوئی، بچہ ہوا، گھر الگ کرنا، گاؤں میں کھلے کھلے گھر ہیں، تو وہ جو ہے اینٹیں لگا رہے تھے. تو وہ اماں آئی، اس سے اماں نے کہا بھائی ادھر سے اگر تم نے لینا ہے تو ادھر سے نہیں، ادھر سے کرو. ماں باپ اپنا وہ کرتے ہیں کہ تم ادھر سے دیوار ادھر پہ کرو. تو اس نے یاد ہے کہ اپنی اماں کو اینٹ مار دی تھی. لال اینٹیں بنتی ہیں پنجاب میں، اینٹ مار دی تھی اماں کو. ہو 1 ہفتہ نہیں ہوا وہ جنا گرا، اور نوجوان بالکل تگڑا ہو ایک دم. تو وہ پھر اس کا جو نا وہ کمر اس کی کبڑی ہو گئی. وہ ابھی تک بیچارہ، ماں نے معاف بھی کیا، اب تو ماں وصال کر گئی، معاف بھی کیا سب کچھ، موقع پہ رزلٹ. تو ابھی وہ کبڑا ہو کے چلتا ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے سب کچھ. پورے گاؤں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہے. تو حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے نا، حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کی جو ہے وہ گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا دنیا میں سزا لے، اور ان کی خدمت کرنے والا اس کو مطلب دنیا میں بھی سزا لے گا، وہ آخرت میں بھی سزا لے. اور ان کی خدمت کرنے والا وہ دنیا میں بھی، دیکھیں نا حدیث ابھی آپ نے سماعت کی کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو یہ دنیا میں بھی اس کو نفع ہو رہا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کو ماں باپ کی خدمت کے صدقے نفع مل جائے. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ان کی خدمت کریں، ان کی سیوا کریں. اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہیں تو پھر ان کے لیے مسلسل دعائیں بخشش کریں. ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا کہیں، تو وہ ابھی تک نہیں جاتا کہ ایک شخص جو ہے نا بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو میرے ماں باپ جو ہے وہ وصال کر گئے، اور پھر میں غلام بن کے بک گیا، چلا گیا کہاں تو سب. تو جو ہے وہ مجھے
میں ان کے لیے کیا کروں؟ فرمایا جاؤ ان کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھو، دعا مانگو ان کے لیے بخشش کی ان کے لیے۔ تو کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں وہ ہوگا سب اللہ سمجھ۔ تو جو ہے وہ فرمایا کہ گھر میں صحن میں 2 لکیر کھینچو، ایک کو ماں کی قبر سمجھو اور ایک کو باپ کی قبر سمجھو، تو تمہیں ماں باپ کی قبر پر حاضری کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا، ان کے لیے دعا مانگو گے اللہ ان کی بھی بخشش کر دے گا، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے گا۔ یہ دنیا میں بینیفٹ ہے، دنیا میں آخرت میں اعلیٰ عمدہ بینیفٹ، تو پھر دنیا میں اس چیز کی سزا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس چیز کی سزا ہے۔ یاد رکھیے بات اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہم ماں باپ کی فیلنگ نہیں سمجھتے، ماں باپ کے جذبات کو نہیں سمجھتے ہم، اور ہر چیز کو ہم جو ہے وہ اسی روٹین میں کہ جس طرح ہم دوستوں میں تو تکار کرتے ہیں، جس طرح ہم عام ورکروں میں تو تکار کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے اپنے وہ قریبی رشتے، وہ بیوی کا ہو، بیٹی کا ہو، بیٹے کا ہو، باپ کا ہو، ماں کا ہو، تو ہم اسی طرح سے ان رشتوں کو وہ کرتے ہیں۔ تو رشتے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی قطع تعلقی ہے، اور اسلام نے قطع تعلقی کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، تو خیر بحث لمبی ہو جائے گی۔ تو رشتہ جو ہے وہ جوڑنے کی بات ہے، توڑنے کی بات نہیں ہے، اسلام جوڑنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال شامل کرنا ہے تو جی شاہ صاحب۔ سر جی یتیم کے متعلق ایک کوشچن کرتا ہے سر، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا ہے۔ اب ہم لوگ کی بڑی عمر کے آگے ہمارے بھی والد کا انتقال ہو گیا تو کیا ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں؟ اصل میں عمومی طور پہ جو یتیم کا جو مفہوم ہے نا، وہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کمزور، اس کو کمزور تصور کیا جاتا ہے، اور بچپن میں یہ احساس محرومی زیادہ ہوتا ہے، بچپن میں احساس محرومی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ رکھا ہے جیسے جیسے، حالانکہ یہ ہمارے پیارے وہ تھے کہ جن کو دیکھے بنا چین نہیں آتا تھا، گھر میں گھسو سب سے پہلا سوال اماں کدھر ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی شکلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ آج دیکھیں نا شکلیں بھی تقریباً بھول جاتی ہیں۔ تو کسی فلاسفر نے کہا تھا یار کبھی بہن بھائی نا آپس میں مل جایا کرو، کسی کے یہاں پر اماں نظر آتی ہے، کسی کے یہاں پر ابا کا عکس نظر آتا ہے، تو سب جب مل کے بیٹھے گے تو اماں ابا کی تصویر جو ہے وہ ایک بن جائے گی۔ خیر یہ تو اب قسمت کی باتیں ہیں، کہاں ہم لوگ مل جل کے بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ یتیم ہونا تب ہی ہے۔ اصل میں یتیم 2 طرح کے، ایک ہے یتیم جو ہم نے والضحیٰ میں اس کا مادہ مصدر نکالا تھا کہ ایک یتیم یتم سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے در نیاب، موتی، ایسا نیاب موتی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کے بارے میں عرض کی جاتی ہے در یتیم، در یتیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ در موتی ہوتا ہے اور یتیم ایسا نیاب موتی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معنی مفہوم ہے، دوسرا یہ ہے کہ یتیم جو باپ کے سائے عطفت سے محروم ہو۔ اچھا یہ ہم نے یتیم کو باپ سے منسوب کر دیا ہے کہ جس کی ماں بچپن میں فوت ہو جائے گی وہ یتیم نہیں ہے، دیکھیے نا تھوڑا سا۔ تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے سارا کا سارا ہمارا ادھر سے ہو گیا، ورنہ جس عمر میں بھی باپ کا سایہ سر سے اٹھے گا آدمی یتیم بنے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ اب سفید ہو گئے داڑھی کے بال، اب سفید ہو گئے سر کے بال، آنکھوں کے بال سفید ہو رہے، لیکن یقین مانیے آج بھی جو ہے وہ اپنے باپ اور اپنے ماں کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ ان کے سائے کی محرومی سے ہم سے کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ آج بھی ہم سب کو ان کے مشوروں کی اور ان کے فیض کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تو یتیم تو ہم ہی ہیں۔ میں اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اسلام کا کیسا حسن ہے، اسلام کا کیسا حسن ہے۔ مہلت دی، ماں باپ کی خدمت کرو خدمت کرو خدمت کرو۔ اب وہ سلسلہ منقطع ہوا تو اللہ نے ہمیں 22ویں گریڈ میں داخل کر دیا، یعنی کہ اب ہم یتیم والے اس درجے میں آ گئے۔ جتنی فیسلٹیز جیسے 22ویں گریڈ والے کو یہ پیٹرول فری فلاں 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 فلاں، اب ہم اس کیٹیگری میں جیسے ہی آتے ہیں عمر کے جس حصے میں، یتیم کیٹیگری میں جب ہم آتے ہیں، یقین مانے جو انعامات اللہ رب العزت نے پھر یتیم کے لیے رکھے ہیں، بڑی امید ہے کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ماں اور باپ
جو ہے وہ انسان کی بخشش کا ہی سامان ہے. دیکھیے نا، اگر ابھی کوئی خود 60 سال کا ہے اور ابا جو ہے وہ اس کے 80 سال کے ہیں، بھائی 20 سال کے بعد شادی ہوتی ہے، 80 سال کے ہیں، اور اس عمر میں بھی اگر باپ کا سایہ اٹھتا ہے وہ پھر بھی یتیم ہے. یہ تو اس سے پوچھا جائے گا جس کے دل کا پھول کاٹ لیا گیا ہے تو وہ یتیم ہے. اس کو وہ بینیفٹ جو انعام اللہ کی بارگاہ سے یتیم کے لیے ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن زیادہ تر منسوب کیا جاتا ہے بچپن ہے، کمزوری ہے، بچے ہیں، اس لیے کہا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العزت ان کے برابر اس کو اجر اور نیکیاں عطا فرمائے. یہ تو ظاہری ہوا. اب اگر اس کی ٹرنڈ ہے، ٹرنڈ پہ ہاتھ رکھیں پھر بھی بال آتے ہیں، لیکن یہاں ظاہری ہاتھ رکھنے سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ اس کے مسائل میں ہمدردی کر دیں. کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کا ہاتھ ہے میرے اوپر ہے، تو آپ اس پہ ہاتھ رکھیں، اس کی جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کو ضرورت ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگا. جی شاید جب ہم خود چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سے ہماری سیٹنگ نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھی جوانی تک بھی یہ نہیں ہوتی. صحیح. پھر ایک عمر آتی ہے، پھر جا کے آپ کی کچھ سیٹنگ بنتی، جب تک وہ بیچارے وہی چلے جاتے ہیں دنیا سے. لیکن جب آپ خود بڑے ہوتے ہیں تب آپ کو کسی وہ ساری چیزیں یاد بھی آ رہی ہوتی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے. لیکن جب تک وہ بھی وقت گزر چکا ہوتا ہے، یہ بھی وقت گزر چکا تھا، اور آپ دوبارہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جو بچپن میں جیسے اپنے ماں باپ سے سیٹنگ نہیں تھی، آج آپ کے بچے سے سیٹنگ نہیں ہو رہی. اچھا، اس میں جو موٹیویشن اسپیکر ہے نا، اور جو ہمارا اسلام ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ سے یہ چیزیں، یہ تربیت، یہ جو ہے نا معاملات ہوں تو بڑا فرق پڑتا ہے. شروع سے ہی جو اس طرح سے والدین کے ساتھ انگیج کیا جائے نا. اب آپ دیکھیے جو پردیس میں ہے نا، دور ہیں، وہ ان کو زیادہ فکر ہوتی ہیں. اب عرب کا معاشرہ جو ہے نا کہ بچے کو بچپن سے وہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. پھر اب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو یورپین اسکولوں میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں تو وہاں سے یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. یہ چیز ہے. اچھا، ہمارے یہاں رہا یہیں جاتا ہے، لیکن عملی تربیت زیرو سے بھی نیچے ہے. عملی تربیت جو ہے وہ زیرو سے بھی نیچے ہے. مثال کے طور پہ جس گھر میں دادا موجود ہے، دادا موجود ہے جس گھر میں، اور اس گھر میں دادا کی روٹی الگ جاتی ہے اور ادھر دسترخوان الگ لگتا ہے، تو پھر وہ نہیں آئے گا. مطلب یہ سب گھروں میں، مطلب اگر ایسا نہیں ہے تھوڑا بہت 19-20 جتنا، مطلب اگر ہمارے لیے جو ہے وہ سردیوں میں نیا کمبل نکلا ہے یا وہی پہلے والا ہی واش ہو کے جو ہے نا وہ آیا ہے، تو ابا کا وہی 4 سال پرانا کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہمارے جو وہ اتنے کپڑے ہیں تو ابا کے جو ہے نا وہی ایک آدھ سوٹ کیوں ہے پرانا ہے کہ جب تک وہ مطلب یہ کہ یہ تربیت یہاں پر ہوتی ہے. دیکھیں اللہ نے اولاد دی ہے تو اب ہمیں اگر اس مقام پہ دے دی ہے تو اب ہم ان کی آبیاری کریں گے. یہ میرے ابا ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا. اگر نہیں ہے ہم ان کی قبر پہ کب لے کے جاتے ہیں بچے کو؟ ان کی قبر پہ لے کے جائیں اور انہیں بتائیں اور ان کو کہانیاں، سٹوریز سنائیں کہ بیٹا تمہاری اماں، یہ تمہاری اماں کی اماں، یہ میری اماں، اور میری اماں جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو تب ایسا ہوتا تھا. تربیت ویسے عمل کر دیا. آپ یہ نہ سمجھے گا میں پروٹوکول لینا چاہتا ہوں. یقین مانے ہمارا چھوٹا والا ہے نا نمونہ، وہ آ جاتا ہے گھر سے چھپ چھپا کے، وہ صفائی میں لگا رہتا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے. اچھا، اس کو میرا تو یہ ہے کہ میرے ساتھ وقت گزارتا ہے تو میں اس کو یہی سٹوری سناتا ہوں کہ بھائی تمہیں یہ چاہیے؟ ہاں مجھے یہ چاہیے. میں بھی جب تمہاری طرح چھوٹا بچہ تھا تو میرے ابا جو ہے نا جو تمہارے دادا ہیں، تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ پھر بولتا ہے چودھری اصغر، تو گاؤں میں چودھری چلتا ہے. تو وہ بتاتا ہے اس کو نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا بہت کچھ یاد ہو گیا. تو ہم بچے کو ٹائم تو دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کو یہ بڑا بھی ہے نا تو اس کو آپ بتائیں بیٹا دیکھو یہ ہے نا، کبھی میں جب تمہاری عمر کو آتا تھا نا تو تمہارے دادا جو ہے وہ مجھے بھی اس طرح سے لے کے آتے تھے اور ہم یہ کرتے تھے عید پہ. یہ وہ ڈیفینیٹلی اپنائیت اور محبت آئے گی. جب وہ چیپٹر ہی نہیں ہے اس میں، وہ والا وہی نہیں ہے، تو زبانی کتنا چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. تو اس لیے تھوڑا سا تربیت میں لائیں گے تو انشاءاللہ بڑے زرخیز ہیں یہ مٹی. اگر اس کو جناب وہ پانی ہو، مسلمانوں کے بچے ہیں خاص طور پہ، مسلمان تو جوان بھی ہے بوڑھا بھی ہے، اس کا دل یوں لمحوں میں پلٹ جایا کرتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا سلسلہ یہ ہے کہ اگر انہیں بجائے اس کے کہ ہم لیکچر دینے کے، پڑھانے کے، یہی فرمایا تھا نا اسلام کی تبلیغ کے لیے
کسی مرد کے اندر نہیں. فرمایا کہ دیکھو اسلام کی تبلیغ آپ کو بول کے نہ کرنی پڑے. غالباً امام جعفر صادق ہے یا امام موسیٰ کاظم ہے. فرمایا کہ اسلام کی تعلیم تمہیں بول کے نہ کرنی پڑے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خطیب لوگ جو نا مسائل سنانا یا جمعہ پڑھانا بند کر دیں، یہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تبلیغ آپ کا عمل ظاہر کرے، آپ کا عمل ظاہر کرے، بول کے نہیں کہ ایسے کر لو ویسے کر لو. یہ ہمارے پاس اعتکاف والے ہیں نا، ہم ان کو ایک دفعہ بولتے ہیں چلو بھائی نوافل کا ٹائم ہے، شیڈول کو دیکھیں، اس کے بعد وضو کیا، اللہ اکبر. شاید کوئی ایک آدھ بچہ رہ جاتا ہے لیکن اس کو بھی بعد میں پتا ہوتا ہے. چلو بھائی قرآن شریف، چلو بھائی کھول کے بیٹھیں گے، سب کو معلوم ہے کہ یار اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے. تو یہ ایک احساس اس طرح سے اگر جاگتا ہے نا تو پھر یہ ایک بڑا زبردست سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور جو صلہ رحمی ہے ہماری واقعی جنت ہے، ہمارے لیے واقعی دوزخ ہے. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.